بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک تبلو کل نفس، اس وقت آزما کر دیکھ لے گا ہر جی ما اسلفت، جو انہوں نے آگے بھیجا کہ ناپے ہے ہزار، چنانچہ مشرکین کو غیر اللہ کے معبود بنانے کا ضرر معلوم ہو جائے گا۔ بردو اللہ، یہ تو سمجھتے تھے مولا علی کی طرف لوٹیں گے، پیر فقیر کی طرف لوٹیں گے، وہ خود بخشوا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کسی مولے دھولے کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ ردو اللہ، لوٹائے جائیں گے طرف اللہ کے۔ مولاہم الحق، مولاہم الحق، اللہ جو ان کا سچا مولا ہے، مولاہم الحق کے، حق والا مولا، سچا مولا۔ یہ جو شیعہ کہتے ہیں علی مولا، کارساز کے معنی میں، علی مولا کارساز کے معنی میں نہیں، مشکل کشا کے معنی میں نہیں، حاجت روا کے معنی میں نہیں، اس معنی میں سچا مولا اللہ، یہ صرف اللہ ہی سچا کارساز ہے، سچا مشکل کشا ہے، سچا حاجت روا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو وہ گھڑا کرتے تھے، معبودان باطلا۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ، دلیل توحید عقلی اعترافی ہے، پوچھ ان مشرکوں سے، کل بمانا سل، پوچھو ان سے۔ یہ نیچے دیکھ لینا بھائی، میں یہ مسئلہ سمجھا چکا ہوں۔ یہ شرکاء سے مراد کون ہے؟ او بزرگو، کالا شرکاؤں یہ کون بت ہیں؟ کون ہیں؟ کانو یعبدونہا فیثبتون الشرکۃ لہا، ہم الملائکہ وعزیر والمسیح، یہ فرشتے عزیر اور مسیح وغیرہ، ممن عبدوہ من اولی العلم، یہ جو ذوی العقول کو پکارتے تھے، یہ جھگڑے ہی بتا رہا ہے کہ یہ پتھر کے بت نہیں ہیں، یہ جھگڑا مناظرہ بتا رہا ہے، اور یہ روح البیان ہے۔ اور کہا گیا شرکاء سے مراد فرشتے، مسیح، فَإِنَّهُمْ مَا أَمَرُوا بِهَا وَلَا رَضُوا بِهَا مَذْهَرِ، اور شرکاء سے مراد فرشتے، عزیر، مسیح، ممن عبدوہ من اولی العلم، یہ بت شت مراد نہیں، ذوی العقول مخلوق مراد ہے، ابو سعود۔ اور اسی طرح اگلا حوالہ کس کا ہے بھائی؟ البار محیط، زبردست یہ سمندر ہے۔ فالملائکۃ الکرام والانبیاء والاولیاء، یہ کون ہوں گے؟ شرکاء، فرشتے، انبیاء، اولیاء، ان کی مثل یتبرؤون ممن عبدہم یوم القیامہ، وہ ان کی دعاؤں کا انکار کر دیں گے۔ وہم صادقون البارون فی ذالک، اس میں وہ سچے بھی ہوں گے۔ فحینئذ یتحسر المشرکون حسرۃ لا یمکن وصفها، تفسیر السعدی، کہ مشرکوں کو اتنا ارمان لگے گا کہ جس کا کوئی حسر نہیں۔ تو یہ کب ہوگا جناب؟ یہ کون ہوں گے؟ بت ہوں گے پتھر کے یا انبیاء اولیاء؟ اور کس چیز کا انکار کریں گے؟ کننا ندعو، اور ندا کیوں تھی؟ ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ کہہ دیں گے ہمیں تمہاری پکاروں کا علم کوئی نہیں۔ کیلا یہ راضی کہتا ہے الثالث ان المراد بہؤلاء شرکاء کل من عبد من دون اللہ، ہر وہ مراد ہے جو اللہ کے سوا پوجا گیا، من صنم او شمس او قمر او انسی او جنی او ملک۔ یہ ویسے راضی کی بات کمزور ہے، جہاں مراد صرف نیک بزرگ ہیں،
شمس و قمر کی وہاں پر مناظرہ نہیں ہوگا، لیکن چلو پھر بھی عام لے لیا۔ مراد شرکا سے الملائکہ والمسیح ہیں، البیضاوی اور البار المحیط۔ من عبد من دون اللہ کائنن من کان، جو بھی ہو جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی گئی، کائنن من کان مراد شرکا سے کل ما عبد من دون اللہ من انس و جن و اوثان، انسان بھی جن بھی اوثان بھی، الوسیط کالا شرکاہم ما کنتم ایانا تعبدون۔ آگے 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 عبارت ذرا دیکھنا، ما کنتم ایانا تعبدون لأننا ما کننا نسمعکم، لأننا ما کننا، شابش بولو، ما کننا نسمعکم، اس لیے کہ ہم سنتے نہیں تھے، اور ولا نبصرکم، تمہیں دیکھتے نہیں تھے۔ نام یہ تو کہتے ہیں چڑی چڑا دیکھتا ہے الو کا پٹا، چڑی چڑا، مردہ صحیح تماشے دیکھ رہا ہے چڑی اور چڑا کے۔ قبر پہ چڑی بیٹھی ہے کہ چڑا، اور چڑی چڑا فارغ نہیں بیٹھتے، آپ کو پتہ ہے۔ مردہ صرف چڑی چڑا ہی دیکھ رہا ہے اور جن سے چیک کر رہا ہے، اور کسی زندہ مولوی کو یہاں پر بٹھاؤ، اوپر بھینسا یا بھینس چڑھا دو، اس زندہ بے ایمان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ میرے اوپر بھینس چڑھی کھڑی ہے یا بھینسا، لنٹر کے اوپر چڑھا دو تو زندہ کو نہیں پتا، اور مردے کو پتا ہے کہ چڑی بیٹھی ہے، اس کی دم کٹی ہوئی ہے یا پوری ہے، لنڈی چڑی ہے یا پوری چڑی۔ یہ ایک مولوی تھا، اتنا اس کا سر تھا اور سر پہ ہمیشہ اسرا رہتا تھا، اور لمبا تیل لگا کے قرآن یوں اٹھاتا ہے، لوگوں قرآن میں سر پہ اٹھا کے بیٹھا ہوں، مردے کو چڑی چڑے کا پتہ چلتا ہے۔ وہ عبدالستار توسوی شیطان، وہ یہ بک بک کرتا تھا، چڑی چڑا۔ دیکھو، لِأَنَّنَا مَا كُنَّا نَسْمَعُكُمْ وَلَا نُبْصِرُكُمْ وَلَا أَمَرْنَاكُمْ بِعِبَادَتِنَا وَهَذَا قَوْلُ كُلُّ مَنْ عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ سَائِرِ الْأَجْنَاسِ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا وَاللَّهِ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ آپ سمجھ گئے آپ؟ ہاں، الجہاد ایسے مشرکوں سے الجہاد۔ ہاں بھائی دیکھو، یہ ذہن میں رکھنا، ایک سوال کرتے ہیں للڑ حضرات، اور جی انبیاء کے عدم سماع پہ حوالہ پیش کرو۔ کس پر؟ یہ کیا ہے؟ کس کی بات ہے؟ اور سائر الاجناس کے چاچے صحیح جگہ سے پکڑا کرو، عزیر، مسیح، انبیاء، اولیاء۔ کوئی سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ یہ انبیاء کی بات ہے یا نہیں بھائی؟ ابھی اونچے بولو، بعد میں بے شک بے ایمان کوئی بن جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ انبیاء کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور ما کننا نسمعکم کون کہیں گے؟ انبیاء۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین کون کہیں گے؟ انبیاء۔ یہ انبیاء کا تذکرہ بزرگوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اور یہ جو سٹیج پہ ناچتے، ایک حوالہ پیش کر دو، نبی کا لفظ ہو، فلاں یہ نبی کا لفظ ہے، ولی کا لفظ بھی ساتھ ہے، لیکن یہ ایسے گدھے کے بچے آکڑتے رہتی ہے، ایک حوالہ پیش کر دو، یا ہوگا وہ ہوگا۔ وہ بھی ہماری ریس کرتے ہیں کہ ہمارے آج تک کسی چیلنج کا توڑ نہیں کر سکے، تو وہ بھی ایسے کہتے ہیں ایک حوالہ پیش کر دو، تو ہم نے پیش کر دیا، اب لے جی آگے ایک ہی آیت پہ، قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ رَیبنڈی توحید، فرما دیجئے من یرزقکم، کون روٹیاں دیتا ہے تم کو،
من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، امن یملک السمع والابصار۔ اچھا یہ بات چھوڑو، یہ بتاؤ کون اختیار رکھتا ہے کانوں کا اور آنکھوں کا؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے؟ وَمَن، اور کون ہے وہ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، جو تدبیریں کرتا ہے بڑے بڑے کاموں کی؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے یہ مشرک یہ کرنے والا اللہ۔ کیا دوستو بزرگو، اللہ بہت بڑا ہے، آسمان سے بارشیں برسانے والا اللہ، زمین سے فصلیں اگانے والا اللہ، یہ دریا ندی بہان پانی چلانے والا اللہ، ہمیں دوستو بزرگو یہ کانوں کو سماعت دینے والا اللہ، یہ سونی سونی آنکھیں دینے والا اللہ، یہ زندہ سے مردہ نکالنے والا اللہ، مردہ سے زندہ نکالنے والا اللہ۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، سورج چلانے والا اللہ، رات کا نظام چلانے والا اللہ، دن کا نظام چلانے والا اللہ، دریاؤں کو چلانے والا اللہ، سمندروں کو چلانے والا اللہ، باری بری مخلوق کو روزی دینے والا اللہ۔ میرے دوستو اللہ بہت بڑا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں تو مکہ کے مشرک کہیں گے یہ کام کرنے والا کون؟ صرف اللہ۔ یہ مسئلہ اختلافی نہیں۔ اب سوچ لو، ہماری کسی سے دشمنی ہے؟ آپ جو ریونڈی بیٹھے ہیں وہ بھی بولیں، جو اندر اندر سے ناراض رہتے ہیں ریونڈی وہ بولیں انصاف سے کہ ریونڈ میں اتنی توحید بیان ہوتی ہے نا، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے آسمان بنایا زمین بنائی، یدبر الامر تک بھی نہیں جاتے، اتنی ہوتی ہے نا۔ یہ وہ توحید ہے جو ابو جہل مانتا تھا۔ یہ نبی کا کام یہاں سے شروع نہیں ہوتا، پیغمبر کا کام تھوڑا آگے کھڑا ہے۔ یہاں تک اتفاقی مسئلہ ہے ابو جہل کا اور نبی پاک کا۔ اس لیے آگے کیا فرمایا؟ جب یہ مانتے ہو افلا تتقون، کیا نہیں بچتے ہو شرک سے؟ شرک سے بچتے نہیں ہو اور غیروں کی پکار سے بچتے نہیں ہو۔ ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ والے عقیدہ سے بچتے نہیں ہو۔ افلا تتقون، تتقون کا مفعول شرک کا، فذالکم اللہ ربکم، فذالکم اللہ ربکم الحق، الحق یہی ہے اللہ جو رب ہے تمہارا، جس کا اعلان ہے قالا ربکم ادعونی، اور یہی ہے ربکم الحق جس کا اعلان ہے لہو دعوت الحق، ربکم الحق لہو دعوت الحق، فماذا بعد الحق الا الضلال، نہیں بعد حق کے مگر نری ضلالت۔ من الحق وہ کیا ہے؟ توحید، توحید کے بعد نری ضلالت ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پس کہاں تم پھیرے جاتے ہو مشرکو؟ توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف جا رہے ہو۔ کذالک حقت، کذالک، اچھا ایک بڑا کام کے دو حاشیے کھڑے ہیں، یہ میں تو وقت بچا رہا تھا لیکن یہ پڑھنے بڑے ضروری ہے۔ تمہاری سفارش تو کیا کریں گے، بلکہ وہ سرے سے تمہاری عبادت اور پکار ہی کا انکار کر دیں گے،
اور میدان حشر میں علی رؤوس الاشہاد خدا کی قسم کہہ کر اعلان کریں گے کہ وہ تمہاری عبادت اور پکار سے بالکل بے خبر تھے، انہیں اس بات کا قطعاً کوئی علم نہیں۔ اے ذرا خیال کرنا، انہیں اس بات کا قطعاً کوئی علم نہیں کہ کون ان کی قبر پر آیا، کہ کون ان کی قبر پر آیا، کس نے ان کی قبروں پر سجدے کیے، کون ان کے نام کی نظریں منتے دیتا رہا، کون انہیں حاجت روائی کے لیے پکارتا رہا۔ اس سے سمائے موتا کی نفی مفہوم ہے، کما لا یخفا علی من لہ ادنی فہم و تدبر، جیسے نہیں مخفی اس شخص پر جس میں رتی بھر عقل اور سمجھو۔ جواہر القرآن، یہ جواہر القرآن کا حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ لوگ ان کو بھی بدنام کر رہے ہیں کہ ہمارے والا عقیدہ تھا، شیخ القرآن ہمارا تھا، ذرا پچاؤ لے لو ہم دے دیں گے، لیکن عقیدہ تو مانو نا۔ جواہر القرآن، شیخ القرآن جہاں پر صاف لکھ رہے ہیں جو لوگ دنیا میں اللہ کے سوا اور کسی کو پوجتے ہیں، خواہ ملائکہ کو، خواہ جنوں اور ارواح، انبیاء و اولیاء اللہ کو، خواہ عناصر کواکب کو، خود ان کے نام کی مورتیں بنا کر یا یوں ان کو پکارتے، ہر کاروبار میں ان کو حاجت روا مشکل کشا جانتے ہیں، ان کی نظر بھیٹ کرتے ہیں جیسا کہ مکہ اور عرب کی قومیں کرتی تھیں، تو یہ چیزیں ان کے شرکاء یعنی فرضی معبود ہیں، اور بڑا ہیلا ان کی پرستش کا یہ تھا کہ ان چیزوں کو اللہ کے پاس اپنا سفارشی خیال کرتے تھے، اللہ کے ہاں اور استغفاف والا ہے، سفارشی خیال کرتے تھے۔ اب جو حشر کے دن ان سے معاملہ درپیش ہوگا، حق سبحانہ اس کا ذکر فرماتا ہے کہ ہم سب کو یعنی عابدین معبودین کو جمع کر کے یہ کہیں گے کہ ٹھہرو، پھر ان عابدین اور معبودین میں فرق کر دیں گے، یعنی ان کو ان سے الگ کر دے گا تاکہ ان کو وہ گمان فاسد کے جو ہمارے سفارشی ہیں غلط ثابت ہو جاوے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ وہ معبود خدا کی قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اے مشرکین تم ہماری ہرگز عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے شیطانی خیالات وسواسات کی، اور ہم تمہاری عبادت کی خبر بھی نہیں۔ حقانی، ادھر حقانی اوپر لفظ انبیاء کا آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اور نشانی لگاؤ کدھر آیا ہے؟ ارواح انبیاء۔ اور یہ کون ہے؟ علامہ عبدالحق عقائد اسلام والا حقانی، عقائد اسلام والا علامہ حقانی، یہ صاف آ گیا۔ فماذا بعد الحق الا الضلال فجاہد فی اناس قد اضلوا، کسی پر ہے فجاہد فی اناس قد اضلوا، پس جہاد کر ان لوگوں کے ساتھ جو گمراہ ہو گئے، طریق الشر بالعلم القدیمی، طریق شرع کا علم قدیم سے، بحرک کتبہم شرقاً و غرباً، جلا کے رکھ دے ان کی کتابیں مشرق میں المہند وغیرہ، غرباً مشرق مغرب میں جتنی کتابیں منطق فلسفہ انہوں نے چھوڑ رکھا ہے، ہر کتبہم شرقاً و غرباً ففیہا کامنا شر العلومی، اس میں خالص شر علوم برے علوم یدب الی العقائد من اذاہا،
سموم والعقائد کالجسوم یذب الی العقائد من اذاها سموم یعنی گندے عقیدے جیسے عقائد جسوم کے ہیں مشبہہ کے، وفی امثالہا اذ لا دواء یکون السیف تریاق السموم، اگر ان کی اور کوئی دوا نہ ہو، علاج نہ ہو تو پھر جہاد کر، اور تلوار ان کے لیے بہترین علاج ہے۔ وقالا یا واشت الاسلام من فرقہ، اور کہا ہائے اسلام کی غربت فرقہ بازی سے، شاغلتاً انفسہا بالصفا کہ یہ مشغول کیا انہوں نے اپنے آپ کو بے وقوفی میں، قد نبذت دین الہدا خلفہا انہوں نے اللہ کا سچا دین پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا، اور بدعت الحکمت والفلسفہ اور دعویٰ کر دیا حکمت اور فلسفہ کا، منطق کے پیچھے پڑ گئے۔ وقال قد ظہرت فی عصرنا فرقۃ، ہمارے زمانے میں ایک جماعت ظاہر ہو گئی، ظہورها شؤم علی العصر، جس کا ظاہر ہونا ہی اہل زمانہ کی بدبختی ہے۔ لا تقتدی فی الدین الا بما سنّا ابن سینا او ابو نصری، نہ اقتدا کر دین کی مگر وہ جو طریقہ اختیار کیا ابن سینا اور ابو نصر نے۔ البحر المحیط، مطلب یہ ہے اس بزرگ کا کہنے کا کہ قرآن و سنت کے علاوہ جو کتابڑیاں تجھے پڑھائے اگر اس کا علاج زبان سے نہ ہو تو پھر تلوار سے ان کی گردن اڑا دے۔ سارے منطقی مولوی فلسفی ہیں، اور پہلے ریبنڈ سے شروع کرنا۔ جاہد فی اناس قد اضلوا طریق الشر بالعلم القدیمی، ہر کتبہم شرقا وغربا ففیہا کامنا شر العلوم۔ ہاں بھئی دیکھو یہ اشعار ہیں علامہ اندلسی کے، بہت خوب ہیں۔ الا الضلال فلا تصرفون، تسلی ہے۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اسی طرح ثابت آ گئی بات تیرے رب کی اوپر ان کے جو فسقوا حد سے نکل گئے، انہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کلمہ رب کی تشریح ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل حل من شرکائکم، فرما دیجئے کیا ہے تیرے شریکوں میں سے، چلو جی کو ختم کر لو مسئلہ علم غیب۔